آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے ایک پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی، کراچی کا وہ ہولناک واقعہ۔ ہاں، کراچی کا گل پلازا، جو لوگوں کے لیے ملنے جلنے، خریداری کرنے، مطلب ایک زندگی کی رونق کا مرکز تھا، وہ ایک ہی رات میں آگ اور دھوئیں کے خوفناک منظر میں بدل گیا۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس واقعے پر، وہ سرکاری بیانات بھی ہیں، خبریں بھی ہیں اور تجزیے بھی، لیکن آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، ہم گہرائی میں جائیں گے۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیسے ہوا، کیسے ایک مصروف اور بظاہر محفوظ عمارت ایک موت کا جال بن گئی۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا؟ یا اس کے پیچھے ایک نظر انداز کیے گئے نظام کی وہ خامیاں ہیں جن پر ہم عام طور پر بات نہیں کرتے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے تو وہ پہلو جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، انسانی جانوں کا نقصان۔ جی۔ شروع میں خبر آئی کہ 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت جلد 23 تک پہنچ گئی۔ اور خدشہ ہے کہ یہ آخری عدد نہ ہو۔ بالکل، یہ صرف اعداد نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شام اپنے گھروں سے نکلے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ اور دیکھیے، یہ تعداد ہمیں صرف سانحے کی شدت کا ایک رخ دکھاتی ہے۔ اصل تصویر اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ وہ کیسے؟ پولیس کے مطابق تقریباً 60 افراد لاپتہ تھے۔ اب اس میں سے کچھ شاید محفوظ ہوں، لیکن ایک تفصیل ایسی ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ کیا؟ پولیس نے بتایا کہ ان لاپتہ افراد میں سے 26 کے موبائل فونز کی آخری لوکیشن وہ اسی شاپنگ مال کے اندر کی تھی۔ 26 فونز ایک ہی جگہ پر؟ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری وقت تک وہ لوگ اندر ہی موجود تھے۔ یہ تو خاندانوں کے لیے ایک ناختم ہونے والی اذیت ہے۔ بالکل، ایک طرف امید کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور دوسری طرف یہ تلخ حقیقت۔ یہ تو ایک طرح کی ڈیجیٹل شہادت ہو گئی۔ بہت خوب کہا آپ نے، ڈیجیٹل شہادت۔ فونز تو خاموش ہو گئے، لیکن وہ ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ اور کیا کہانی سنا رہے ہیں وہ؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آگ کتنی تیزی سے پھیلی ہوگی، لوگوں کو شاید باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ وہ شاید مدد کے لیے کال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، یا اپنے پیاروں کو آخری پیغام بھیج رہے ہوں گے۔ یہ معلومات تحقیقات کے لیے اہم ہیں، لیکن انسانی سطح پر یہ بہت ہی المناک ہے۔ یہ ہمیں اس افراتفری اور بے بسی کا احساس دلاتی ہے جو اس وقت عمارت کے اندر ہوگی۔ اور اسی افراتفری کی وجہ شاید آگ کی شدت تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آگ بجھانے میں 24 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے۔ 24 گھنٹے! جی، ایک پورا دن اور ایک پوری رات۔ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان تو اور بھی چونکا دینے والا تھا کہ اس کے بعد بھی عمارت کا 10% حصہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ صحیح۔ آخر اس آگ میں ایسا کیا تھا کہ اس پر قابو پانا اتنا مشکل ہو گیا؟ یہاں ہمیں اس عمارت کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ ذرائع سے جو دکانوں میں موجود سامان کی فہرست سامنے آئی ہے، وہ صرف ایک فہرست نہیں بلکہ ایک شہری المیے کا نسخہ ہے۔ مطلب؟ آپ سوچیں، کمبل، پرفیوم اور باڈی سپرے جن میں الکوہل ہوتا ہے، پلاسٹک کے کھلونے، فوم کے گدے، مصنوعی کپڑے۔ اچھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں۔ اوہ، یعنی یہ سب چیزیں آگ پکڑنے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ بالکل۔ یوں سمجھیں کہ جدید شاپنگ مالز دراصل آتش گیر مادوں کے گودام بن چکے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ صارفین کی سہولت کے لیے ہر چیز ایک جگہ جمع ہوتی ہے، لیکن یہی سہولت آگ لگنے کی صورت میں اسے ایک ناقابل تسخیر بھٹی میں بدل دیتی ہے۔ تو فائر فائٹرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہوگا۔ بہت بڑا۔ وہ عام طور پر پانی سے آگ بجھاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا تھا جیسے وہ پانی سے پیٹرول کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچھا۔ ہر چیز، کاسمیٹکس میں موجود کیمیکل سے لے کر مصنوعی دھاگوں تک، آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ آگ نہیں، ایک شدید کیمیائی رد عمل سے لڑ رہے تھے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے، یعنی جس چیز نے مال کو پرکشش بنایا وہی اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ جی، بدقسمتی سے۔ اس کیمیائی آگ نے یقیناً عمارت کے ڈھانچے پر بھی بہت برا اثر ڈالا ہوگا۔ آمدادی کاموں میں بھی تو بہت مشکلات پیش آئیں۔ بہت زیادہ۔ آگ نے عمارت کے اندرونی ڈھانچے کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کا ایک بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ منہدم ہو گیا؟ جی، اور جب کوئی عمارت اس طرح گرتی ہے تو یہ صرف ملبے کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ ٹیکنیکل زبان میں اسے کبھی کبھی پین کیک کولیپس کہتے ہیں۔ پین کیک کولیپس، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہر منزل ایک پلیٹ کی طرح نیچے والی منزل پر گرتی جاتی ہے۔ اوہ خدایا!
اس کا مطلب ہے کہ ہر منزل کا وزن نیچے والی منزل پر آ جاتا ہے، جس سے بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ بالکل، اور اس کا اثر آمدادی کارروائیوں پر یہ ہوتا ہے کہ ریسکیو ورکرز کے لیے ہر قدم جان لیوا بن جاتا ہے۔ ان کی اپنی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ انہیں صرف ملبہ نہیں ہٹانا ہوتا، بلکہ ہر لمحہ یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سی دیوار، کون سا ستون یا چھت کا کون سا حصہ اگلے لمحے گر سکتا ہے۔ یہ تو ایک جان لیوا شطرنج کی بازی کھیلنے کے مترادف ہے۔ کا مطلب موت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لاشوں کو نکالنے کا عمل اتنا سست اور خطرناک ہو گیا تھا۔ تو وہ نہ صرف متاثرین کو بچا رہے تھے بلکہ خود کو بھی بچا رہے تھے۔ جی، وہ خود کو بھی بچا رہے تھے۔ یہ سب جان کر آگ کی کیمیائی نوعیت، عمارت کا اس طرح گرنا، ذہن میں ایک ہی سوال بار بار اٹھتا ہے، کیا اسے روکا جا سکتا تھا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہ مال کوئی چھوٹی موٹی عمارت تو نہیں تھی، 1000 سے زیادہ دکانیں، کئی منزلیں، ایک تہہ خانہ۔ کیا اتنی بڑی عمارت میں حفاظت کا کوئی نظام ہی نہیں تھا؟ دیکھیں، یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ اس سانحے کے بعد جو سوالات عوام و متاثرین کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ بالکل جائز ہیں۔ مثلاً کیا عمارت میں آگ بجھانے کا خودکار نظام یعنی اسپرنکلر سسٹم موجود تھا؟ اور اگر تھا تو کیا وہ کام کر رہا تھا؟ بالکل۔ اور کیا فائر الارم بجے تھے تاکہ لوگوں کو بروقت خبردار کیا جا سکتا؟ اور سب سے اہم، باہر نکلنے کے راستے، کیا ایمرجنسی ایگزٹ موجود تھے؟ جی۔ کیا وہ واضح طور پر نشان زد تھے؟ اور کیا وہ کھلے ہوئے تھے یا ان کے آگے دکانوں کا سامان پڑا ہوا تھا جیسا کہ اکثر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہمیں ایک بڑی اور زیادہ پریشان کن حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ یہ صرف ایک عمارت کی ناکامی کا معاملہ نہیں، یہ شہری منصوبہ بندی، بلڈنگ کوڈز کے نفاذ اور ہنگامی تیاریوں کے پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ مطلب یہ مسئلہ اس ایک مال سے کہیں بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ ہم تیزی سے شہروں کو پھیلا رہے ہیں، اونچی سے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مالز تعمیر کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی حفاظت کو یقینی بنانے والا ہمارا نظام بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے؟ اور یہ سانحہ بتاتا ہے کہ شاید نہیں کر رہا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف کچھ لوگوں کی غفلت نہیں بلکہ ایک پورے سسٹم کی ناکامی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ترقی کی دوڑ میں حفاظت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ جب آپ 1000 دکانوں پر مشتمل ایک کمپلیکس کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف نقشہ پاس کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وہاں کام کرنے والے اور آنے والے ہزاروں لوگ محفوظ ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ انسپیکشن، فائر ڈرلز اور حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس واقعے کی شدت دیکھ کر لگتا ہے کہ ان میں سے کئی چیزیں صرف کاغذوں پر ہی موجود تھیں۔ جی، بدقسمتی سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے، ایک خوفناک آگ جسے بجھانا اس لیے مشکل تھا کیونکہ پورا مال ہی ایک طرح کے ایندھن کے گودام میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جی۔ ایک امدادی کارروائی جو اس لیے خطرناک تھی کیونکہ عمارت خود ایک پینکیک کی طرح گر رہی تھی، اور اس سب کے پیچھے حفاظت کے نظام پر اٹھنے والے سنگین سوالات۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی صرف آگ لگنے کی نہیں ہے، یہ کہانی انتظار کی بھی ہے۔ انتظار؟ ان خاندانوں کا انتظار جو باہر کسی خبر کے منتظر ہیں، اس شہر کا انتظار جو جوابات کا منتظر ہے، اور پھر بحالی اور تعمیر نو کا وہ طویل انتظار جو برسوں تک جاری رہے گا۔ یعنی اصل سانحہ شعلے بجھ جانے کے بہت بعد تک زندہ رہتا ہے۔ بہت بعد تک۔ اس کا اثر ان خاندانوں کی زندگیوں پر، اس کمیونٹی کے کاروبار پر اور اس شہر کے اعتماد پر بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ ضرور۔ جب اس طرح کی آفت کسی تجارتی اور کمیونٹی کے مرکز پر آتی ہے تو ایک شہر اس کی اصل قیمت کا اندازہ کیسے لگاتا ہے؟ یہ قیمت صرف جان و مال کے نقصان تک محدود نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی قیمت عوامی حفاظت پر سے اٹھ جانے والے اعتماد کی صورت میں بھی چکانی پڑتی ہے۔ وہ اعتماد کہ ہم جن عمارتوں میں روز جاتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اس اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے؟